حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ درس قرآن دیا کرتے تھے۔ ان کے درس قرآن کے اندر مرد شریک ہوتے، باپردہ خواتین بھی شریک ہوتی تھی۔ ایک خاتون اس درس کے اندر شریک ہوتی، خاوند کا جوانی کے اندر انتقال ہو گیا۔ یہ عورت بڑی پریشان تھی، بچہ ایک چھوٹا تھا، خاوند نے میراث کے اندر کافی مال چھوڑا تھا۔ اس عورت نے اپنے بچے کی خاطر دوسرا نکاح کرنے کا ارادہ ختم کر دیا، بچے کی پرورش کرنا شروع کر دی، دیکھ بھال کرنا شروع کر دی۔ جب یہ بچہ کچھ بڑا ہوا، بچہ جوانی کی دہلیز پہ پہنچا، تو اس بچے کو برے دوستوں کی سنگت مل جاتی ہے۔ میں کئی مرتبہ پڑھنے والے بچوں کو جو سکول کے اندر، مدرسے کے اندر اعلیٰ نمبر لے کر کامیابی حاصل کرتے، تو ان کو ایک دعا دیا کرتا ہوں کہ اللہ ان بچوں کو بری سنگت سے محفوظ فرمائے، اللہ انہیں غلط دوستوں سے محفوظ فرمائے۔ جب انسان برے دوستوں کی سنگت سے بچ جاتا ہے، اسے پھر اللہ کی سنگت نصیب ہو جاتی ہے، اللہ کی دوستی نصیب ہو جاتی ہے۔ تو اس نوجوان کو غلط دوستوں کی سنگت مل گئی، جنہوں نے اس نوجوان کو شراب اور شباب کے کاموں پہ لگا دیا۔ یہ نوجوان شراب پیتا اور رات کے وقت بدکاری کرتا، روزانہ نیا مہمان اس کے بستر پہ ہوتا۔ ماں کو پتہ چلا، ماں نے اپنے بیٹے کو سمجھایا، بیٹا اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، یہ کام نہ کر، ان کاموں کو چھوڑ دے۔ نوجوان کے اوپر کوئی اثر نہ ہوا، حتیٰ کہ وقت گزرتا گیا۔ ماں اپنے بیٹے کو لے کر حضرت حسن بصری کے دروازے پہ گئی۔ حضرت نے کئی گھنٹے اس نوجوان کو سمجھایا، لیکن نوجوان کے اوپر کوئی اثر نہ ہوا۔ حضرت نے اس خاتون سے فرمایا، اماں لگتا یہ ہے کہ اس کا دل پتھر بن چکا ہے، دل کے اوپر اللہ کی طرف سے مہر سٹیمپ لگ چکی ہے، یہ کسی نیک بات کو قبول نہیں کر رہا۔ حضرت نے بھی سمجھانا چھوڑ دیا، لیکن ماں ماں ہوتی ہے، بچہ کتنا ہی گندا نافرمان کیوں نہ بن جائے، ماں کے لیے وہ لال ہی ہوتا ہے، ماں کے لیے وہ ہیرا موتی ہی ہوتا ہے۔ ماں اپنے بچے کو سمجھاتی، دعا کرتی رہی۔ اس بچے کے پاس جتنا بینک بیلنس تھا سب کچھ ختم ہو گیا، جائیداد بک گئی، ذاتی مکان سیل ہو گیا، کرائے کے مکان پہ رہنا شروع کر دیا۔ حتیٰ کہ یہ نوجوان کثرت شراب اور کثرت زنا کی وجہ سے لا علاج بیماریوں کے اندر مبتلا ہو گیا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا، بستر مرض کے اوپر پڑا ہوا تھا۔ کس نے جا کر ماں کو بتلایا، اماں تیرے بیٹے کا آخری وقت آ چکا ہے، بیٹے سے ملاقات کر لے۔ ماں لاٹھی کا سہارا لیتے ہوئے بچے کے قریب پہنچی، بچہ چارپائی کے اوپر لیٹا ہوا تھا، ماں بچے کے سرہانے بیٹھ گئی۔ جب اس بوڑھی ماں نے اپنے بچے کے چہرے کی طرف دیکھا، گال اندر کو پچکی ہوئی، آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی، رنگ زرد پڑ چکا تھا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا تھا، کمزور تھا، چارپائی کے دائیں بائیں گندگی پڑی ہوئی تھی۔ جب ماں نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا تو ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ماں کی آنکھ سے نکلنے والے آنسو بچے کے رخسار پہ گرنا شروع ہو گئے۔ جب بچے نے اپنی آنکھیں کھولی، ماں کے چہرے کی طرف دیکھا تو ماں کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، امی آپ کب آئی ہیں؟ امی آپ کیوں رو رہی ہے؟ تو ماں اپنے بیٹے سے کہنے لگی، بیٹا میں اس بات پہ رو رہی ہوں، جب تو دنیا سے چلا جائے گا، اللہ کے سامنے پیش ہوگا، بتا اللہ کو کیا جواب دے گا؟ کیا تو یہی کہے گا، اللہ میں شراب پیا کرتا تھا، اللہ میں بدکاری کیا کرتا تھا؟ بتا بیٹے اللہ کو کیا جواب دے گا؟ جب ماں نے درد دل کے ساتھ یہ بات کہی، بچے کے دل پہ چوٹ لگی، بچہ کہنے لگا، امی اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ ماں نے کہا، بیٹا توبہ کر لے، اللہ تیری توبہ کو قبول فرمائیں گے، میں تجھے حسن بصری کے پاس لے چلتی ہوں، آپ کو توبہ کے کلمات پڑھائیں گے، زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نوجوان کہنے لگا، امی میں چل نہیں سکتا، آپ میری بوڑھی ماں کندھوں پہ اٹھا کے مجھے لے جا نہیں سکتی، آپ خود چلی جائیں، اللہ والے کو بلا کے لے آئے تاکہ مجھے توبہ کروا دے، توبہ کے کلمات پڑھا دے، میری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، میں اللہ والے کو بلا کے لے آتی ہوں۔ جب ماں گھر سے نکلنے لگی، بیٹے نے پیچھے سے آواز دی، امی میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، جلدی سے ایک وصیت سن لے۔ ماں اپنے بیٹے کے قریب آئی، بیٹا تیری وصیت کیا ہے؟ اس
اس نوجوان نے کہا امی اگر میں آپ کے واپس آنے سے پہلے دنیا سے چلا جاؤں تو حسن بصری سے کہنا کہ وہ میری نماز جنازہ پڑھا دیں. حضرت حسن بصری میری نماز جنازہ پڑھائیں گے, گناہ معاف ہو جائیں گے. ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا, میں تیری یہ وصیت حضرت کو پہنچا دوں گی. ماں گھر سے نکلی, ماں حسن بصری کے دروازے پہ پہنچی, دروازے پہ جا کے دستک دی. حضرت اندر قیلولہ کرنے کے لیے لیٹ چکے تھے, کانوں کے اندر آواز پڑی. آپ نے پوچھا کون؟ باہر سے جواب آیا, حضرت میں آپ کی شاگردہ ہوں, درس قرآن کے اندر شریک ہوتی تھی, میرا بیٹا بیمار ہے, زندگی کا آخری وقت ہے, میرے بیٹے کو توبہ کروا دیں, زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے. حضرت حسن بصری نے فرمایا اماں میں نے تیرے بیٹے کو پہلے بھی سمجھایا تھا, تیرا بیٹا باز نہ آیا, وہ آج میرا وقت ضائع کرنا چاہتا ہے, میں نہیں آ سکتا. بوڑھی ماں کہنے لگی حضرت میرے بیٹے نے وصیت کی ہے مرنے کے بعد نماز جنازہ بھی آپ نے پڑھانی ہے. حضرت حسن بصری نے فرمایا جس نے کبھی نماز نہ پڑھی ہو میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا. جب استاد نے شیخ نے انکار کر دیا, اس ماں کے دل کے اوپر چوٹ لگی. ایک تو بیٹا اکلوتا ہے, زندگی کا آخری وقت ہے, جو بڑھاپے کا سہارا بھی تھا, مستقبل کا سہارا بھی تھا, دوسرا استاد کی طرف سے, اللہ کے ولی کی طرف سے انکار تھا. ماں آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے بوجھل قدموں کے ساتھ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی. جب ماں نے گھر کے اندر قدم رکھا, بچے کی نظر ماں کی آنکھ سے نکلنے والے آنسو پہ پڑی تو بچہ کہنے لگا امی کیوں رو رہی ہے, حضرت حسن بصری تشریف کیوں نہیں لائے؟ تو ماں غصے کے اندر کہنے لگی تو اتنا نافرمان ہے, تیری وجہ سے میرے استاد نے آنے سے انکار کر دیا. جب اس نوجوان نے سنا, نوجوان نے بلک بلک کے رونا شروع کر دیا. روتے ہوئے کہنے لگا امی میں اتنا گندا بن چکا ہوں, میں اتنا نافرمان بن چکا ہوں, میری وجہ سے آج آپ کے استاد نے, اللہ کے ولی نے آنے سے انکار کر دیا. امی میری طبیعت خراب ہو رہی ہے, آپ جلدی سے میری وصیت سن لے. ماں اپنے بیٹے کے قریب آئی, بتا میرے بیٹے تیری وصیت کیا ہے؟ اس نوجوان نے کہا امی جب میں دنیا سے چلا جاؤں, میری روح پرواز کر جائے, آپ میری لاش کو چارپائی سے زمین پہ رکھ دینا, پھر اپنے سر سے دوپٹہ اتار کے میرے گلے میں ڈالنا, میری لاش کو گھر کے صحن میں اس طرح گھسیٹنا جس طرح کتے کی لاش کو گھسیٹا جاتا ہے. ماں کہنے لگی بیٹا جب تو میرا نافرمان تھا میں اس وقت ظلم نہ کر سکی, مرنے کے بعد یہ ظلم نہیں کر سکتی. نوجوان نے ہاتھ جوڑ کے کہا امی پلیز ایسا کر لینا تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے جو اپنی ماں کا نافرمان ہوتا ہے 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والے اللہ کا نافرمان ہوتا ہے, اس کا یہی انجام ہوتا ہے. نوجوان نے وصیت کی, اللہ کی شان, اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا. ماں کی آنکھوں کے سامنے نوجوان دنیا سے چلا جاتا ہے. اگر اس مجمع کے اندر ایسی خواتین موجود ہیں جن کو اللہ نے بچے عطا فرمائے ہیں, وہ اپنی زندگی پہ غور کرے. جس ماں کی نگاہوں کے سامنے جوان بچہ دنیا سے چلا جاتا ہے, اس ماں کے دل کے اوپر کیا گزرتی ہے, وہ ماں اتنے بڑے صدمے کو کیسے برداشت کرتی ہے. ماں اپنے بیٹے کا صدمہ کسی کو بتلا بھی نہیں سکتی. میں یہاں پہ درخواست کروں گا اگر کسی کا جوان بھائی, کسی کا جوان بیٹا, جوان بہن دنیا سے چلی جاتی ہے فوراً صبر کر لیا کرے, اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہا کرے. کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا, نہ تو ہجر ہے اچھا نہ وصال اچھا ہے, نہ تو ہجر ہے اچھا نہ وصال اچھا ہے, اللہ جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے. اللہ جس کیفیت کے اندر رکھے بندہ اسی کیفیت کے اندر راضی رہے. جب بچہ دنیا سے چلا گیا, ماں نے سوچا بیٹے کی وصیت پہ عمل کر لیتی ہوں. لاش کو چارپائی سے اتار کے زمین پہ رکھا, اپنے سر سے دوپٹہ اتار کے بچے کے گلے میں ڈالا. جب بوڑھی ماں کے سفید بال کھلے اسمان تلے ننگے ہوئے, رب ذوالجلال کی رحمت کو بھی جوش آ گیا. میں بچیوں سے درخواست کروں گا جن کی ماؤں کے بالوں میں سفیدی آ چکی ہے,
چاندی آ چکی ہے. ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا, سفید بالوں سے اللہ بھی حیا کر لیتا ہے, آج کی بچی حیا کیوں نہیں کرتی؟ سفید بال اللہ رب العزت دیکھتے ہیں, آنے والے عذاب کو ٹال دیتے ہیں. سفید بالوں کا حیا کیا کریں. جب بوڑھی ماں کے سفید بال کھلے آسمان تلے ننگے ہوئے, دروازے پہ دستک ہوئی, ماں دروازے کے قریب تشریف لے گئی. اس ماں نے جا کے کہا, کون ہے غریبوں کے دروازے کو کھٹکھٹانے والے, کون ہے فقیروں کے دروازے پہ دستک دینے والے؟ باہر سے جواب آیا, اماں میرا نام حسن بصری ہے. یہ بوڑھی خاتون کہنے لگی, حضرت آپ نے تو انکار کر دیا تھا, میں نہیں آ سکتا, اب کیوں تشریف لائے ہیں؟ بچہ بھی دنیا سے جا چکا ہے, جو ایک ہی تھا, اکلوتا تھا, بڑھاپے کا سہارا تھا. حضرت حسن بصری نے فرمایا, اماں جب میں نے آپ کو انکار کر دیا, میں قیلولہ کرنے کے لیے بستر پہ لیٹ گیا. جو ہی میری آنکھیں بند ہوئی, میں نے خواب کے اندر آسمان کی طرف سے غیبی آواز سنی, حسن تو میرا کیسا ولی ہے, تو میرا کیسا دوست ہے. آج میرا ایک دوست فوت ہو رہا ہے, تو اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کرتا ہے. حسن تو میرا اس وقت ولی ہوگا, اس وقت دوست ہوگا جب تو اسے غسل بھی دے گا, کفن بھی پہنائے گا, نماز جنازہ بھی پڑھائے گا, قبر کے اندر خود اتارے گا. یہاں پہ بچیوں غور کرنا, حضرت حسن بصری نے فرمایا, اماں تیرے بیٹے نے مرنے سے پہلے جو توبہ کا ارادہ کیا تھا, اللہ کو یہ ارادہ اتنا پسند آیا, نہ صرف یہ کہ گناہوں کو معاف فرمایا, بلکہ مرنے سے پہلے ولیوں کی جماعت میں شامل فرما لیا. اگر کوئی صرف توبہ کا ارادہ کر لے, اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں. میری آج کی بہن, آج کی بیٹی, آج کی مجلس کے اندر اگر توبہ کرے گی کہ آج کے بعد میں بول چال ختم نہیں کروں گی, رشتے ناتے نہیں توڑوں گی, صلہ رحمی کے اوپر عمل کروں گی, انشاءاللہ بچیوں آپ یہاں سے اٹھیں گی, آپ کے نام اعمال سے گناہ ختم ہو چکے ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ اللہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے, اور رب ذوالجلال سے یہ دعا بھی مانگا کرے, اے اللہ مجھے صلہ رحمی کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آخری بات کہہ کے بات کو مکمل کرتا ہوں. جتنی بھی پڑھنے والی بچیاں ہیں, میں بچیوں سے درخواست کروں گا, کالج کے اندر رہتے ہوئے آپ اس کے اندر محبت, پیار, الفت بھری زندگی گزاریں. اس پر بھی اللہ کا پیار نصیب ہو جاتا ہے. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, میں ایک مرتبہ قیلولہ کر رہا تھا, تو میں نے خواب کے اندر فرشتے کو دیکھا, وہ کچھ لکھ رہا تھا. میں نے اس فرشتے سے پوچھا, کیا لکھ رہے ہو؟ تو فرشتے نے جواب دیا, مالک میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. مالک بن دینار فرماتے, میں نے پوچھا میرا نام بھی لکھا ہوا ہے؟ فرشتے نے جواب دیا, مالک آپ کا نام نہیں لکھا ہوا. مالک بن دینار فرماتے ہیں, میں نے اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیا, اللہ کیا میں آپ سے محبت نہیں کرتا؟ کیا میں آپ سے پیار نہیں کرتا؟ مالک بن دینار فرماتے ہیں, چند دنوں کے بعد میں نے خواب کے اندر پھر اسی فرشتے کو دیکھا جو کچھ لکھ رہا تھا. میں نے پوچھا اب کیا لکھ رہے ہو؟ فرشتے نے جواب دیا, مالک میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جن سے اللہ خود محبت فرماتے ہیں. میں نے پوچھا میرا نام بھی لکھا ہوا ہے؟ فرشتے نے جواب دیا, مالک آپ کا نام تو ٹاپ پہ ہے, سب سے اوپر آپ کا نام لکھا ہوا ہے. میں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ اس بات کو پلے باندھ لینا, دل کی تختی پہ نقش کر لینا, دماغ کی میموری کے اندر سیو کر لینا. مالک بن دینار کو فرشتے نے جواب دیا, مالک آپ چونکہ اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں, اس لیے اللہ بھی آپ سے محبت کرتا ہے. اگر آپ اس کے اندر رہتے ہوئے یہ بچیوں کا پیار ہوگا, ٹیچروں کے ساتھ محبت ہوگی. ہمارا مدرسہ ہے, میرے مدرسے کے اندر الحمدللہ تقریباً 700 کے قریب بچیاں زیر تعلیم ہیں. ہم اپنی بچیوں کو اکثر کہا کرتے محبت پیار بھری زندگی گزارے, اللہ کی محبت, اللہ کا پیار نصیب ہوگا. آپ اس کے اندر محبت بھری زندگی گزارتے ہیں, کوئی 700 بچیوں کے اندر سے شکایت نہیں آتی کہ فلاں بچی نے اس کو یوں کہہ دیا تو اس نے یوں کہہ دیا. محبت بھری زندگی گزارتے ہیں, ہمیں بھی سکون ملتا ہے, ہم بھی خوش ہوتے ہیں کہ الحمدللہ ہماری بچیاں یہاں پہ استادوں کی بات مان کر زندگی گزارتی ہیں. آپ اس کے اندر محبت اور پیار کے ساتھ رہیں گی تو انشاءاللہ رب ذوالجلال کا پیار نصیب ہو جائے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے, اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میرے پیر و مرشد حضرت مولانا
پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ جو توبہ کے کلمات سچے دل کے ساتھ توبہ کی نیت سے پڑھ لیتے ہیں تو اللہ ان کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ کلمات سچے دل کے ساتھ توبہ کی نیت سے میرے ساتھ ساتھ پڑھتی جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے آپ توبہ طائب ہو چکی ہیں۔ اب دعا کر لیتے ہیں۔ ذوق و شوق کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ دعا مانگیں گی تو انشاءاللہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ سر بلند کر کے یقین کے ساتھ دعا مانگیں۔ محتاج گناہگار بندے ہیں، اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ میرے اللہ، ہم نے دنیا میں دیکھا ہے مستورات خواتین جہاں چل کے جاتی ہیں لوگ قتل کے مقدمے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ میرے اللہ، جب دنیا والے ماؤں کا لحاظ کرتے ہیں، بیٹیوں کا لحاظ کرتے ہیں، بہنوں کا لحاظ کرتے ہیں، اللہ آپ بھی لحاظ فرما لیجئے۔ میرے اللہ، میری ان بہنوں اور بیٹیوں نے آج کی مجلس کے اندر یہ ارادہ کیا ہے کہ آج کے بعد صلہ رحمی کے اوپر عمل کریں گی، بول چال ختم نہیں کریں گی۔ میرے اللہ، ان تمام خواتین کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ، ان کے طفیل ہم مردوں کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ میرے اللہ، کسی کو خالی نہ لوٹانا، اللہ کسی کو محروم نہ فرمانا۔ میرے اللہ، یہ بچیاں، یہ خواتین دعا کے لیے ہاتھ اٹھا چکی ہے۔ میرے اللہ، میں نے تو گھروں میں دیکھا ہے جب کوئی بہن اپنے ابو سے کہتی ہے ابو مجھے فلاں چیز چاہیے، آج میں نے پیزا کھانا ہے، زنگر برگر کھانا ہے، آج میں نے شوارما کھانا ہے، میرے اللہ والد اپنی بیٹی کی چاہت کو پورا کر دیتا ہے۔ میرے اللہ، میرے کریم پروردگار، جب گھر کی چار دیواری میں والد اپنی بیٹیوں کی تمام چاہتوں کو پورا کرتا ہے، اللہ یہ تیری بندیاں تیرے سامنے ہاتھ اٹھا چکی ہے۔ میرے اللہ، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، اللہ ان کی دلی نیک مرادوں کو پورا فرما، اللہ انہیں عزتیں عطا فرما۔ میرے اللہ، اپنی پڑھائی کے اندر ترقی نصیب فرما، کامیابی نصیب فرما، اعلیٰ نمبر لے کر صوبائی ملکی سطح پہ اس کالج کے اندر پوزیشن لے کر اپنے ادارے کا نام روشن کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے اساتذہ کی عزتوں کو چار چاند لگانے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ، میری ان تمام بہنوں اور بیٹیوں کو بے داغ جوانیاں نصیب فرما، عفت و پاک دامنی والی نعمت نصیب فرما۔ میرے اللہ، ان بچیوں کی ہر اعتبار سے حفاظت فرما۔ میرے اللہ، گندے لڑکوں سے ان کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ، شریر لڑکوں سے ان کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ، عفت اور پاک دامنی کی زندگی نصیب فرما۔ میرے اللہ، میرے کریم پروردگار، ہمیں اپنا قرب نصیب فرما، اپنی معرفت نصیب فرما۔ میرے اللہ، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیجئے۔ اللہ، ہم نے گھروں میں دیکھا ہے جب کوئی ماں کا بیٹا بگڑ جاتا ہے، ماں اپنے بیٹے سے ناراض ہو کے کہہ دیتی ہے چل دفع ہو جا، میری نظروں سے اوجھل ہو جا، میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ اللہ، وہ جوان العمر بیٹا گھر سے نکلنے کی بجائے
ایک قدم ماں کی طرف بڑھ کے ماں کے پاؤں پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، امی مجھ سے غلطی ہو چکی ہے، امی میں سوری کرتا ہوں۔ میرے اللہ ماں کو دیکھا ہے اپنے بیٹے کو معاف کر دیتی ہے۔ اگر بیٹے سے بڑی غلطی ہو جائے بچہ پاؤں پکڑتا ہے، ماں معاف نہیں کرتی، ماں غصے میں آ کر کہہ دیتی ہے جا جا میں تجھے اپنا دودھ نہیں بخشوں گی، قیامت کا دن ہوگا، تیرا گریبان ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا۔ میرے اللہ جب بچہ دیکھتا ہے امی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ بچہ ماں کے سامنے بیٹھ کر میرے اللہ آنکھوں سے آنسو بہانا شروع کر دیتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے۔ جب بچے کی آنکھ میں آنسو کے قطرے نمودار ہوتے ہیں، ماں کی ممتا جوش میں آ جاتی ہے۔ وہ ماں جو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، اپنے سر سے دوپٹہ اتار کے بچے کی آنکھ سے آنسو صاف کر کے سینے سے لگا لیتی ہے۔ ماں کہتی ہے چپ ہو جا، تیرے آنسو مجھ سے نہیں دیکھے جاتے، تیرے رونے نے مجھے بھی رلا دیا۔ میرے اللہ اگر بچہ ماں کے سامنے رو پڑے، ماں کی ممتا جوش میں آ جاتی ہے۔ میرے اللہ یہ تیری بندیاں تیرے سامنے ہاتھ اٹھا چکی ہے۔ اللہ بیان کے دوران کتنی بچیاں رو رہی تھی۔ میرے اللہ میرے کریم پروردگار ان بچیوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ پیش کرتا ہوں۔ میرے اللہ کسی کو خالی نہ لوٹانا، کسی کو محروم نہ فرمانا۔ میرے اللہ میرے کریم پروردگار ایک مرتبہ محبت کی نظر اس پورے مجمع پہ ڈال دیجئے۔ اللہ ایک مرتبہ مسکرا کے اس پورے حال کو دیکھ لیجئے۔ اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے۔ اللہ وہ محبت کی نگاہ جو آپ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پہ ڈالی تھی، گھر سے ننگی تلوار لے کر تیرے محبوب کو شہید کرنے کے ارادے سے جا رہے تھے، تیری محبت کی نظر پڑی، اللہ تو نے مراد مصطفیٰ بنا دیا، فاروق اعظم بنا دیا۔ اللہ وہ تو ہدایت کے طلبگار بھی نہیں تھے، ہم تو ہدایت کے طلبگار ہیں۔ میرے اللہ صرف ایک مرتبہ، اللہ ایک مرتبہ، اللہ صرف ایک مرتبہ پیار کی نظر ڈال دیجئے۔ اللہ ایک مرتبہ مسکرا کر دیکھ لیجئے۔ اے میرے پیارے اللہ، اے میرے 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والے، میرے حنان و منان اللہ، میرے کریم و رحیم اللہ، میرے غفار و ستار اللہ، اپنی ان بندیوں کو ایک مرتبہ پیار کی نظر سے دیکھ لیجئے۔ اللہ ان کے دلوں کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھ لیجئے۔ اللہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے نکلنے والے گرم گرم آنسوں کا واسطہ، حضور کے شہید ہوئے دندان مبارک کا واسطہ، حضور کے جسم عطر سے نکلنے والے خون مبارک کا واسطہ، اللہ اتنے بڑے واسطے پیش کر دیے۔ اللہ ان تمام بچیوں کو میرے اللہ ایک مرتبہ پیار کی نظر سے دیکھ لیجئے۔ اللہ ایک مرتبہ نگاہ کرم ڈال دیجئے۔ میرے اللہ تو ایک مرتبہ اعلان فرما دے، میری بندیوں جاؤ میں نے تم سب کو معاف فرما دیا، جاؤ میں تم سب سے راضی ہو گیا۔ اللہ تو ایک مرتبہ اعلان فرمائے گا، دل خوش ہو جائے گا۔ اللہ آج تو دلوں کو خوش کر دیجئے، اللہ بگڑی بنا دیجئے، اللہ کشتی کنارے لگا دیجئے۔ میرے اللہ میرے کریم پروردگار ہمارے بھائی برادر مکرم بھائی محمد ساجد حمید صاحب حافظہ اللہ نے جس محبت اور خلوص کے ساتھ مجھے یہاں پہ دعوت دی، مجھے بلایا، اللہ میں تو انہیں کچھ نہ دے سکا۔ میرے اللہ یہاں پہ پڑھنے والی طالبات، پڑھانے والی استانیوں کو کچھ نہ دے سکا۔ اللہ میں آپ کے در کا فقیر ہوں۔ فقیروں کا کام تو مانگنا ہوتا ہے، فقیروں کا کام تو صدا لگانا ہوتا ہے۔ میرے اللہ میں اس پورے عملے کے لیے، تمام بچیوں کے لیے، معلمات کے لیے، اللہ سب کے لیے اپنی جھولی پھیلا کے مانگتا ہوں۔ اللہ ان سب کو دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرما، اپنے وسیع خزانوں سے عطا فرما۔ میرے اللہ مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ اے میرے مولا جن بچیوں نے، خواتین نے یہ بیان توجہ کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ سماعت کیا، میرے اللہ اس کے بدلے ان تمام خواتین کو آج کی رات خواب کے اندر دیدار مصطفیٰ کی نعمت عطا فرما دیجئے۔ میرے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، صحت کی بادشاہت نصیب فرما۔ میرے اللہ مانگنا نہیں آتا، ہم سب کو بن مانگے عطا فرما۔ ہماری ان تمام تر دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے حضور
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل شرف قبولیت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ۔